السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف پاکستان کی قسط نمبر 3۔ پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ گورنر جنرل غلام محمد نے دستور ساز اسمبلی کو مسترد کر کے گھر بھیج دیا اور جنرل ایوب کو وزیر دفاع تعینات کر دیا۔ فالج زدہ گورنر جنرل کسی صورت بھی اقتدار چھوڑنے کو تیار نہ تھے، حالانکہ ان کی صحت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ایسے میں جنرل ایوب اور سکندر مرزا، جو کہ ایک بیوروکریٹ تھے، دونوں نے مل کر زبردستی علاج کے لیے گورنر جنرل کو بیرون ملک بھیج دیا۔ اسی دوران اسپیکر قومی اسمبلی مولوی تمیز الدین نے 1954 میں گورنر جنرل غلام محمد کے فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اسپیکر قومی اسمبلی مولوی تمیز الدین نے کہا کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، اس کو غلامی کے ایکٹ کے تحت نہیں چلایا جا سکتا۔ سندھ ہائی کورٹ نے اسمبلی بحال کر دی۔ وقتی طور پر جمہوریت کی جیت ہوئی، لیکن یہ جیت اس وقت شکست میں تبدیل ہوگی جب جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ یہ فیصلہ 4-1 سے دیا گیا۔ جن ججز نے گورنر جنرل کے اقدام کو درست قرار دیا، ان میں جسٹس محمد منیر، جسٹس محمد شریف، جسٹس ایس ایم اکرم اور جسٹس ایس اے رحمان تھے، اور جس نے ان سب سے اختلاف کیا وہ تھے جسٹس ایلون رابرٹ کارنیس۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، اس کو 1935 کے غلامی کے ایکٹ کے تحت نہیں چلایا جا سکتا۔ اس متنازع عدالتی فیصلے کی وجہ سے آنے والے تمام آمروں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ یہ سن 1955 تھا۔ اب پاکستان کے نئے گورنر جنرل سکندر مرزا تھے۔ گورنر جنرل غلام محمد نے پاکستان کو جس تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کیا، نئے گورنر جنرل سکندر مرزا نے بھی اس میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ سکندر مرزا کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا اور وہ میر جعفر کے پڑ پوتے تھے۔ یہ وہی میر جعفر ہیں جس کا نام آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، میر جعفر جس نے انگریزوں سے ساز باز کر کے نواب آف بنگال نواب سراج الدولہ سے غداری کی۔ اب عدالت میں بیوروکریسی اور فوجی مداخلت عروج پر تھی۔ گورنر جنرل طویل اقتدار چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے جنرل ایوب کو ساتھ ملا لیا اور انہیں آرمی چیف بنا دیا۔ سکندر مرزا کا دور پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دور تھا۔ انہوں نے محض 3 سالوں میں 5 وزرائے اعظم کی چھٹی کروا دی۔ بھارتی وزیر اعظم پنڈت جواہر نہرو کہتے ہیں، میں اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا جتنی تیزی سے پاکستان میں وزیر اعظم بدلتا ہے۔ سکندر مرزا کا پہلا شکار وزیر اعظم محمد علی بوگرا تھے۔ انہیں ہٹا کر چودھری محمد علی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ 1956 میں انہیں ہٹا کر حسین شہید سہروردی کو وزیر اعظم بنا دیا۔ 1957 میں انہیں بھی ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ ابراہیم اسماعیل چندی گڑھ کو وزیر اعظم بنا دیا۔ 2 ماہ بعد انہیں بھی ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ ملک فیروز خان نون کو وزیر اعظم بنا دیا۔ وزارت عظمیٰ کی کرسی تو ایک مذاق بن چکی تھی، لیکن چودھری محمد علی نے جاتے جاتے 1956 میں پاکستان کا آئین مکمل کر دیا۔ اسی آئین کے تحت پاکستان برطانوی تسلط سے مکمل طور پر آزاد ہوا۔ اسی آئین کے تحت سکندر مرزا گورنر جنرل سے پاکستان کے پہلے صدر بنے۔ سکندر مرزا نے پاکستان میں پہلا ملکی مارشل لا لگایا، جس کے نتیجے میں جنرل ایوب اقتدار میں آئے۔ اس بارے میں تفصیلاً ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ہسٹری آف پاکستان کی اگلی قسط میں۔ اگر آپ نے ہسٹری آف پاکستان کی پہلی اور دوسری قسط نہیں دیکھی تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک پر کلک کریں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔